الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے اسلامی بھائیوں، آج کا ہمارا سیشن وہ ہے درس قرآن دینے کا طریقہ۔ رمضان مبارک کی برکت والی ساعتیں ہیں، برکت والی گھڑیاں ہیں۔ آج ماہ رمضان مبارک کا 11واں روزہ ہے۔ اس سیشن کے اندر ماشاءاللہ مدنی اسلامی بھائی فارغ التحصیل افراد ہیں، اور مسجد کے امام صاحبان بھی ہیں، مدرسے کے محتمم بھی ہیں، اور صاحب علم افراد کو ہم نے دعوت دی تھی، اور کئی افراد یہ تقاضا کرتے تھے بار بار کہ ہمیں درس قرآن دینے کا طریقہ سکھایا جائے۔ سب سے پہلے میں تھوڑا سا اپنے بارے میں آپ کو عرض کر دوں کہ درس قرآن الحمدللہ مجھے جو دینے کا شرف حاصل ہو رہا ہے، کم و بیش 12 سے 13 سال تقریباً ہو چکے ہوں گے کہ جو درس قرآن کا میرا الحمدللہ مختلف اوقات میں سلسلہ رہا ہے، اور پچھلے 2 سے 3 سال میں تو ان کے تقریباً اس طرح ہے کہ ہفتے میں 2 درس قرآن ریگولر میرے ہو رہے ہیں۔ ایک تو اپنی مسجد میں میرا ہر اتوار کو درس قرآن ہوتا ہے عشاء کے بعد، اور اسی طرح ایک میرا کراچی ڈیفینس مریم مسجد ڈیفینس ویو میں درس قرآن ہوتا ہے، جہاں مفتی اکمل صاحب جو QTV پر آتے ہیں جمعہ یہ پڑھاتے ہیں، اور اتوار کو درس قرآن دینے کا الحمدللہ مجھے شرف حاصل ہوتا ہے۔ تیسرا سال ہے وہاں پر۔ اس طرح مدنی چینل کا ایک پروگرام تھا بچے اور قرآن، یہ بھی درس قرآن کی طرز پر ہی تھا، جس میں بچوں کو قرآن کریم کا ہی ان کے درس دیا جاتا تھا، لیکن آسان انداز میں۔ اگر آپ اس علمی پروگرام ہوتا تھا اور کوشش کی جاتی تھی بہت سہل انداز میں بیان کرنے کی۔ یہ تقریباً 3-4 سال تک چلا ہے، یعنی جب سے کڈس چینل شروع ہوا تھا میرا اس وقت یہ پروگرام شروع ہوا تھا، اور اب رمضان سے پہلے تک جو درس قرآن کا الحمدللہ یہ سلسلہ اس میں رہا ہے۔ اگر آپ یوٹیوب پر آپ بچے اور قرآن لکھ کر سرچ کریں گے تو 145 تقریباً اس کے ایپیسوڈ ہیں، آپ اس کو ایک مرتبہ سن کر دیکھ لیں، انشاءاللہ خود محسوس کریں گے آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ بہرحال اس کے علاوہ بھی الحمدللہ درس قرآن کے مختلف اوقات میں سلسلے رہتے ہیں، تو میں نے سوچا کہ کئی اسلامی بھائی ہیں جو درس قرآن دینا چاہتے ہیں، لیکن درس قرآن کا درست طریقہ نہیں آتا، درس قرآن کی تیاری کیسے کی جاتی ہے اس کے بارے میں انہیں معلوم نہیں ہوتا، تو کچھ باتیں آپ کو عرض کروں گا۔ ایک ہی لیکچر کے اندر ساری کی ساری باتیں تو نہیں آ سکتی، لیکن میں کوشش کروں گا کہ جتنا آسان بیان کر سکوں بیان کروں گا۔ اس کو انتہائی توجہ کے ساتھ آپ نے سننا ہے، اور میرا آپ سب کے لیے مشورہ یہ ہے کہ لازمی آپ نوٹ کریں، کیونکہ جب تک نوٹ نہیں کریں گے تو آپ کو یہ چیزیں ذہن میں نقش نہیں ہوں گی۔ آخر میں انشاءاللہ سوال جواب کا سیشن ہوگا، تو اس میں آپ پھر بات چیت بھی کر سکیں گے، آپ کے ذہن میں جو سوالات ہوں گے تو ان کو بھی میں عرض کروں گا۔ ویسے تو درس قرآن دینے کے حوالے سے میرے اپنے ذہن میں تقریباً 15 طریقے ہیں، 15 یا اس سے زیادہ طریقے ہیں درس قرآن ان طریقوں کے مطابق دیا جا سکتا ہے، لیکن ان میں سے میں صرف 8 طریقے آپ کے سامنے بیان کروں گا درس قرآن دینے کے حوالے سے۔ ایک بات یاد رکھیں کہ درس قرآن یہ دین اسلام کی ایک عظیم خدمت ہے، لہذا دل جمعی اور اخلاص کے ساتھ اس عظیم فریضے کو انجام دیجیے گا۔ اور درس قرآن دینے کا مطلب ہے کہ آپ اللہ پاک کے کلام کو اس کی مخلوق تک آسان انداز میں پہنچا رہے ہیں، سکھا رہے ہیں۔ قرآن حفظ کرنا آسان ہے، قرآن سمجھنا مشکل ہے، اور سمجھنے کے بعد قرآن کو سمجھانا یہ اس سے زیادہ مشکل ہے۔ انداز گفتگو، انداز تفہیم، یہ چیزیں سیکھنے سے آتی ہیں، کسی استاد کے پاس بیٹھنے سے، بزرگوں کے پاس بیٹھنے سے یہ چیزیں آتی ہیں، صرف کتابیں پڑھنے سے یہ چیزیں نہیں آتی۔ درس قرآن کے ویسے تو بہت سارے طریقے ہیں، لیکن میں وہ طریقے آپ کے سامنے فی الحال 8 بیان کروں گا جو زیادہ عوام کے اندر مشہور ہیں، عوام میں جس کو پسند کیا جاتا ہے۔ درس قرآن دینے کا سب سے پہلا طریقہ وہ یہ ہے کہ ہر آیت پر سیر حاصل مدلل گفتگو کی جائے۔ مطلب یہ ہے کہ ایک ایک آیت پر آپ گفتگو کریں،
यानी उसका उस आयत का तर्जमा, उसकी तफसीर, अगर शान नज़ूल है तो उसका शान नज़ूल, और अगर किसी वाक़े की तरफ इशारा हो रहा है तो उसका वाक़या, पस मंज़र क्या है, और ये चीज़ें, और उसके बाद उस आयत से हासिल होने वाला सबक, ये लाजमी एक हिस्सा अपने दर्स का अपने हर मर्तबा बनाना है। एक तो देखिए चीज होती है कि उस आयत का आपने पस मंजर बयान कर दिया कि ये आयत फुला मौका पर फुला पस मंजर में नाजिल हुई, और उसकी जो भी आपने तफसीली गुफ्तगू करनी होगी वो करें, लेकिन इसके साथ साथ ये जरूर करें कि इस आयत से हमें सबक क्या मिला, आज के दौर में इससे हमारे लिए क्या रहनुमाई है, ये आपने बयान करना है। मिसाल के तौर पर एक आयत करीमा मैं आपके सामने बयान करूं, बहुत सारी आयतें वैसे तो सादा सी जो आपको उम्मीद है समझ आ जाएगी। जैसे आप क्या कहते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो है ना सूरह फातिहा को अगर आप ले लें, सूरह फातिहा में क्या है, गैरिल मगदूबी अलैहिम वलद्दालिन, ठीक है, आप ये कहते हैं कि ये आयत आपने एक मौजू बनाई दरस कुरान का, तो कि ना उन पर, इनके पीछे से तसलसल के साथ आप बयान करेंगे पहले कि सूरह फातिहा में अल्लाह पाक की हम्द बयान होती है, अल्लाह की सिफात को बयान किया जाता है, अल्लाह से मदद तलब की जाती है, और फिर अल्लाह ताला से दुआ की जाती है, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, यहाँ से दुआ का सिलसिला शुरू हो जाता है कि अल्लाह हमें सीधे रास्ते पर चला, सीधा रास्ता कौन सा, उनका रास्ता जिन पर तूने इनाम किया, और ना उनका जिन पर तेरा गजब हुआ, और ना बहके हुए का। तो अब यहाँ पर गैरिल मगदूबी अलैहिम, ये जो है कि उनके रास्ते पर भी हमें ना चला जिन पर तेरा गजब हुआ, और उनके रास्ते पर भी ना चला जिन पर जो राह हक से भटके हुए हैं, बहके हुए हैं। इसकी तफसीर अगर आप देखेंगे तो उसमें आपको पता चलेगा कि इसमें यहूदी और ईसाइयों का बयान है, यानी खास जो पस मंजर में तो वो है कि जो यहूदियों के रास्ते से भी हमें बचा और ईसाइयों के रास्ते से भी बचा, ये तो आपने बयान की। उसके बाद आपने इसको मजीद खोलना है, तफसीर जब देखेंगे तो मजीद चीजें आपके सामने आ जाएंगी कि बंदा राह हक से बहकता कैसे है, ठीक है, अल्लाह के गजब का मुस्तहिक कैसे होता है। जब आप ये चीजें करेंगे, दो बातें हो गई, एक तो राह हक से बहकता कैसे है, इसके जो असबाब हैं उन असबाब को यहाँ बयान कर सकते हैं, फिर गजब किस पर नाजिल होता है, सही है, अल्लाह के गजब के मुस्तहिक अफराद कौन कौन से होते हैं, किन चीजों की वजह से बंदा रब के गजब का मुस्तहिक होता है, जैसे सूद है, रिश्वत है, बदकारी है, इस तरह की जो चीजें हैं। अच्छा, ये फिर इनसे बचने का तरीका क्या है, यानी बात से बात निकलकर आपकी बहुत मुदल्लल गुफ्तगू, बड़ी तफसीली गुफ्तगू हो सकती है, यानी एक आयत पर 1 घंटा आप आराम से गुफ्तगू कर सकते हैं, लेकिन कब, जब आपने इसका मुताला अच्छी तरह किया होगा, इसकी तैयारी अच्छी तरह आपने की होगी, तो फिर आपके लिए गुफ्तगू करना मुश्किल नहीं होगा। लेकिन अगर आपने तैयारी नहीं की होगी, आए बाएं शाएं करेंगे, तो फिर अवाम समझ जाती है कि जनाब दरसे कुरान नहीं दे रहे बल्कि गुफ्तगू कर रहे हैं। अहम बात जो भी है, मैं आगे जितनी भी आगे और चीजें बयान करूंगा, उन सब के अंदर एक अहम बात ज़हन में रखिएगा, जब आप दरसे कुरान देते हैं तो दरसे कुरान के अंदर आपकी गुफ्तगू जो है ना, वो गुफ्तगू तफसीरी गुफ्तगू हो या कुरानी गुफ्तगू हो, ऐसी गुफ्तगू हो कि आपके लफ्जों से, आपकी गुफ्तगू से उसमें कुरानियात की झलक महसूस हो। इसको मिसाल के तौर पर मैं आपको गुफ्तगू थोड़ी सी करके दिखाऊं, जैसे अभी आपको मैंने एक चीज बताई ना, गैरिल मगदूबी अलैहिम वलद्दालिन, ठीक है, यहूदी और ईसाइयों की यहाँ पर बात आई, तो अब यहूदी और ईसाइयों का जिक्र कुरान में, आपने सबसे पहले कुरान को देखना है। कुरान में क्या है, वकालतिल यहूदु उज़ैर इब्नुल्लाह वकालतिन नसारा अल मसीह इब्नुल्लाह, यहूदियों ने कहा कि उज़ैर अल्लाह के बेटे हैं, ईसाइयों ने कहा ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे हैं। अब यहूदियों और ईसाइयों को आपने लेकर आ गए, फिर यहूदी और ईसाई क्या मुसलमानों के खैर खा हो सकते हैं? नहीं हो सकते। कुरान में आप लेकर आगे, वलन तरदा अनकल यहूद वलन नसारा हत्ता तत्तबिअ मिल्लतहुम, कि ये यहूदी और ईसाई हरगिज आपसे राजी नहीं हो सकते जब तक कि तुम इनकी पैरवी ना कर लो, इनके दीन पर ना आ जाओ। तो इस तरह यहूदियों को आपने लेकर आना है। फिर यहूदी होते कौन है? यहूदी वो जो मूसा अलैहिस्सलाम को मानने वाले, ईसाई वो जो ईसा अलैहिस्सलाम को मानने वाले। यानी ये देखिए, बात से बात मैं निकाल रहा हूँ, ये बकायदा मेरी कोई तैयारी है वो चीज नहीं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह दरस कुरान दे देकर ये चीजें मुताला किया है, तो ये चीजें जहन में आ रही हैं। तो इसी तरह जब आप मुताला करते हैं, तैयारी करते हैं, तो चीजें आएंगी जहन में। अब ये मेरी गुफ्तगू हो रही है कुरान के पस मंजर में, आप कभी तफसीर का हवाला देंगे, कभी कुरान की आयत पढ़ेंगे, कभी आप उसी की थोड़ी सी वजाहत करेंगे, तो इससे पता चलेगा कि ये बंदा दरसे कुरान दे रहा है।
ٹھیک ہے نا, اس چیز کو پیش نظر رکھنا ہے. تو بہرحال اس پر اور بھی بہت گفتگو ہو سکتی ہے, مختصر اتنا کہ ہر آیت پر سیر حاصل مدلل گفتگو کی جائے, آئے بائیں شائیں نہیں, مدلل دلیل کے ساتھ گفتگو کی جائے ہر آیت پر. ایک طریقہ یہ ہوتا ہے, یہ بہت تفصیلی طریقہ ہے, یہ روزانہ کے درس قرآن کا نہیں ہے. یہ طریقہ آپ ماہانہ جیسے کسی جگہ درس قرآن دیتے ہیں, یا آپ ہفتہ وار کسی جگہ درس قرآن دیتے ہیں, تو وہاں یہ طریقہ بہت اچھا ہو سکتا ہے. آپ کو کہیں بیان کرنا ہو, وہاں پر بھی یہ طریقہ اختیار کیا جا سکتا ہے. آپ جمعہ کا بیان کرتے ہیں, وہاں پر بھی یہ طریقہ اپلائی کیا جا سکتا ہے. آپ کسی محفل میں بیان کرتے ہیں کسی خاص موضوع پر, وہاں پر بھی یہ طریقہ اختیار کیا جا سکتا ہے. تو بہرحال یہ پہلا طریقہ ہو گیا. دوسرا طریقہ وہ ہے کہ ہر رکوع کا آسان انداز میں خلاصہ بیان کیا جائے, یعنی ایک رکوع آپ لیں اور اس رکوع کا خلاصہ بیان کریں. اب سوال یہ ہے کہ خلاصہ کیسے بیان کریں گے؟ خلاصہ بیان کرنے کے لیے سب سے پہلے تیاری کرنا ہوگی. تیاری آپ اس طرح کریں گے کہ آپ مکمل رکوع کا پہلے ترجمہ دیکھیں, ترجمہ دیکھنے کے بعد اب دیکھیں کہ اس رکوع کے اندر کتنی چیزیں بیان کی گئی ہیں. تفصیلی تو وہی ہے جو ایک ایک آیت کا بیان کر دیا. اب رکوع کا آپ نے پورا رکوع پڑھا, اس میں آپ نے دیکھا کہ 2-3 آیتوں میں کوئی واقعہ بیان کیا ہوگا, یا پھر کوئی سود کے بارے میں, یا پھر اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے بارے میں, یا آقا کریم علیہ السلام کی عظمت کے بارے میں, یا سابقہ قوموں کے بارے میں, اس طرح کی کوئی بھی چیز ہوگی. آپ رکوع کو 2-3-4 مرتبہ اس کا ترجمہ پڑھیں. ترجمہ پڑھ کر آپ کے سامنے ایک اس کا مفہوم آئے گا, تو اس کا مفہوم جو آئے گا نا, اس مفہوم کو آپ نکات کے اندر لکھ لیں. یعنی مثال کے طور پر 3-4-5 پوائنٹ میں لکھ لیں کہ ایک اللہ کی وحدانیت, وحدانیت پر کون سی آیت ہے, جیسے وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ, یہ آیت ایک لے لی جی, ایک اللہ کی وحدانیت پر ہے. اس کے بعد اس میں دن رات کا ذکر ہے, اس میں یہ چیز ہے. تو اس کو آپ لکھ کر آپ جب بیان کرنے لگیں گے تو پھر اسی انداز سے بیان کریں گے. اچھا, جو بھی آپ نقطہ یا مدنی پھول کہہ لیں آپ بیان کریں گے, تو اس پر جہاں سے آپ نے لیا وہ جز جو ہے آیت کا تھوڑا سا 2-3 الفاظ ہوں گے, وہ آپ کوٹ کریں گے. تو اس سے آپ کی زبان جو ہے یوں سمجھے تفسیری زبان ہوگی, قرآنی زبان ہوگی, اور سننے والے کو سمجھ آئے گی کہ یہ درس قرآن دیا جا رہا ہے, یہ عام بیان نہیں ہے. تو اس طرح آپ اس کا خلاصہ بیان کر سکتے ہیں. اور یہ طریقہ آپ درس تراویح میں بھی اپلائی کر سکتے ہیں, اور یہ طریقہ آپ کیا کہتے ہیں ہفتہ وار جو درس قرآن دیتے ہیں اور اس میں آپ ایک تسلسل کے ساتھ لے کر چل رہے ہوتے ہیں, وہ بھی بیان کر سکتے ہیں. روزانہ فجر کے بعد بھی آپ یہ طریقہ اختیار کر سکتے ہیں درس قرآن دینے کا, یا عشاء کے بعد, جو بھی عموماً فجر کے بعد درس قرآن جیسے ہوتا ہے. تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ آسانی کے ساتھ مکمل قرآن 6-7 مہینے میں کر سکتے ہیں, یا 1 سال کے اندر آرام سے درس قرآن کا آپ کا ہو سکتا ہے. بلکہ 1 سال میں نہیں, 2 سال, امید ہے انشاءاللہ 2 سے 2.5 سال کے اندر مکمل قرآن آپ بیان کر سکیں گے. اس کے بعد تیسرا طریقہ وہ یہ ہے کہ ہر سپارے کی جو آیات عقائد, احکام, اعمال صالحہ, اعمال قبیحہ وغیرہ پر مشتمل ہوں, ان کا درس دیا جائے. ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ ہر سپارے, جیسے آپ نے یہ درس تراویح میں یہ طریقہ اپلائی ہو سکتا ہے کہ آپ نے کہا جی آج مثال کے طور پر 1.25 پارہ پڑھا گیا, اور اس 1.25 پارے میں آپ نے کہا جی عقیدے, یہ عقیدہ بیان کیا گیا. اچھا, تیاری لازمی سی بات ہے, آپ نے پورا ترجمہ پڑھنا ہوگا. ایک تو یہ پورا ترجمہ پڑھیں گے تو زیادہ مؤثر انداز میں بیان کر سکیں گے, اور اگر پورا نہ پڑھ سکیں تو کم از کم آپ ڈھونڈ لیں کہ یہ عقیدے کی آیتیں ہیں. عقیدے کے بارے میں جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے بارے میں کوئی عقیدہ بیان کیا ہو, یا انبیاء کرام علیہ السلام کے بارے میں, یا جنت دوزخ کے بارے میں, یا فرشتوں کے بارے میں, جو بھی عقیدہ ہے, یا عقیدہ اہل سنت کے بارے میں کچھ چیزیں آپ کو مل جائیں, تو ان کو آپ نوٹ کر لیں, عقیدہ لکھ لیں کہ یہ عقیدہ ہے. اچھا, جب عقیدے کو بیان کریں گے تو پھر اس عقیدے کی پہلے تعریف بھی بیان کرنی ہے. مثال کے طور پر آپ بیان کرتے ہیں مسئلہ حاضر و ناظر, تو اب مسئلہ حاضر و ناظر سمجھانے کے لیے ڈائریکٹ مسئلہ نہ سمجھانا شروع کر دیں, پہلے آپ یہ بیان کریں کہ حاضر و ناظر کے بارے میں ہمارا نظریہ کیا ہے. یعنی اللہ کو حاضر و ناظر نہیں کہہ سکتے. آپ نے کہا نہیں کہہ سکتے, تو دلیل کیا ہے, کس بنا پر آپ کہہ رہے ہیں نہیں کہہ سکتے. تو اگر تو آپ بہت بڑی شخصیت ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ قوم جو ہے آپ کو سن کر یقین کر لے گی, لیکن عموماً لوگ کہیں گے کہ یار کہاں سے اس نے بیان کر دیا, تو پھر آپ اپنے بزرگوں کا حوالہ دیں گے. مثلاً آپ کہیں گے فتاوی فیض رسول میں لکھا ہے, فتاوی رضویہ میں لکھا ہے, یا فلاں بڑی کتاب کے اندر یہ عقیدہ بیان کیا گیا ہے کہ اللہ کو حاضر ناظر نہیں کہہ سکتے. اچھا جی, پھر حاضر ناظر کا مطلب کیا ہے,
تو اس کو آپ تھوڑا کھول کر بیان کریں گے. حاضر ناظر کا مطلب کیا ہے اہل سنت کے نزدیک؟ کہ حاضر کا مطلب وہ کہ جو موجود ہو، اور ان کے آقا کریم علیہ السلام کے حاضر ناظر کے بارے میں اگر کہہ سکتے ہیں. اور حاضر کا مطلب کہ آقا کریم علیہ السلام جب چاہیں جہاں چاہیں حاضر ہو سکتے ہیں، یہ حاضر کا مطلب آ گیا. اور ناظر اپنے روضہ انور سے مخلوق کو دیکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ حاضر ناظر کا مفہوم بیان کریں گے آپ. بیان کر کے اس کے بعد پھر ہمارا عقیدہ یہ ہے، تو اس میں اور اس پر دلائل یہ ہیں جو قرآن کی آیتیں ہوں گی عقیدے کے بارے میں وہ بیان کریں گے. احکام ہیں، وضو، غسل، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جو بھی اس طرح کے احکام بیان ہوں تو ان احکام کو مختصر طور پر بیان کریں گے آپ. اعمال صالحہ، اعمال قبیحہ، یعنی اعمال صالحہ یعنی جنت میں لے جانے والے اعمال، اعمال قبیحہ جہنم میں لے جانے والے اعمال، جیسے نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، حج کرنا. ٹھیک ہے، صبر، شکر، توکل، یہ وہ اعمال ہیں جو جنت میں لے جانے والے ہیں. اور اعمال قبیحہ جیسے جھوٹ، غیبت، چغلی، وعدہ خلافی، بدگمانی، بد نگاہی، اس طرح کے جو اعمال، یہ اعمال قبیحہ ہیں. اب ان کے اثرات بھی آپ بیان کر سکتے ہیں. تفصیل تو اس میں آپ نہیں بیان کر سکتے، کیونکہ تفصیل میں جائیں گے تو پھر آپ زیادہ بیان نہیں کر سکیں گے، بہت تھوڑا سا ہوگا. تو ہر سپارے کی جو آیات اس طرح کی ہوں ان کو آپ نشاندہی کر لیں. نشاندہی کر کے آپ درس تراویح میں 15 سے 20 منٹ کا آرام سے درس دے سکتے ہیں، اور بہت جاندار یہ انشاءاللہ آپ کا درس ہوگا. اچھا جی، چوتھا طریقہ وہ یہ ہے کہ قرآنی واقعات کو مستند تفاسیر کی روشنی میں بیان کیا جائے. اس کے لیے آپ جو کتاب ہے عجائب القرآن ما غرائب القرآن، علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی رحمۃ اللہ علیہ کی، آپ وہ دیکھ سکتے ہیں. اچھا، صرف انبیاء کرام علیہ السلام کے واقعات کو بھی آپ بیان کر سکتے ہیں. اور یعنی قرآنی واقعات ایک طریقہ، پھر انبیاء کرام علیہ السلام کے واقعات جس کو قصص الانبیاء کے نام سے بھی بیان کیا جاتا ہے، یہ بھی ایک پورا پانچواں طریقہ کہہ لیں، ایک الگ سے طریقہ ہے. اچھا، تو اب جو بھی واقعہ بیان کریں گے تو وہ واقعہ مستند ہونا چاہیے. اچھا، واقعہ بیان کرنے سے پہلے 2-3 مرتبہ واقعے کو پڑھیں. پڑھ کر اس واقعے کو بیان کرنا ہی صرف مقصود نہیں ہوتا، اس واقعے سے ہمیں سبق کیا ملا اس کو بیان کرنا بہت اہم ہوتا ہے کہ یہ واقعہ ہے اور اس واقعے سے ہمیں سیکھنے کو یہ ملا. مثال کے طور پر ایک واقعہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو طور پہاڑ پر لے کر گئے. طور پہاڑ پر لے کر گئے، قوم نے وہاں پر جا کر تقاضا شروع کر دیا کہ جی ہم تو اللہ کو دیکھیں گے، جب تک اللہ کو دیکھ نہ لیں ہم تو نہیں مانیں گے. تو اب ان پر آسمانی بجلی گری اور وہیں پر موت ہو گئی. 70 افراد تھے یہ. موسیٰ علیہ السلام نے پھر اللہ سے گزارش کی کہ اللہ ان لوگوں کو تو میں لے کر آیا تھا، اور اگر ان کو واپس نہ لے کر گیا تو میری قوم مجھ سے بدظن ہو جائے گی. تو اللہ پاک نے آپ کی ریکویسٹ پر ان کو دوبارہ زندہ کر دیا. اب ایک مختصر سا واقعہ میں نے بیان کیا. اب آپ اس پر قوم کو بتائیں گے جی دیکھیے اس سے ہمیں سیکھنے کو کیا ملا. سیکھنے کو یہ ملا کہ اللہ کے جو پیارے ہیں ان کی بات بھی کر سکتے ہیں، اور آپ لیڈر یا بڑے کی بات پر بھی کر سکتے ہیں کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ ہمیں یقین کرنا پڑتا ہے ان پر یقین کرنا پڑتا ہے، اور ان پر اعتراض کرنا یہ وبال جان بنتا ہے، اور اس میں ہلاکت اور بربادی ہو سکتی ہے، جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے یہ کیا. اچھا، کچھ سوالات وہ ہوتے ہیں جو انسان کی لمٹ سے زیادہ ہوتے ہیں، یا یوں کہہ لیے کہ وہ کراس کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ بالکل بھی کسی جگہ بھی مناسب نہیں سمجھا جاتا کہ آپ ایسے سوال کریں. سوال کرنا ایک فن ہے، اس کو سیکھنا ضروری ہوگا. اب اس پر سوال کے بارے میں آپ تھوڑی سی روشنی ڈال سکتے ہیں کہ سوال کس طرح کا کیا جائے، سوال کیسا کیا جائے، سوال کرنے کے آداب، اس کو آپ تھوڑا سا دیکھ کر بیان کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو ایک واقعے کو مختلف آپ اینگل سے بیان کر سکتے ہیں، لیکن بیان تبھی کر سکتے ہیں جب آپ نے تیاری کی ہوگی. تیاری کی ہوگی تو بیان کر سکتے ہیں. جیسے اس طرح آسمان سے نازل ہونے والے دسترخوان کا ہے. عیسیٰ علیہ السلام کی قوم پر آسمان سے دسترخوان نازل ہوا. عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کی فرمائش پر اللہ سے دعا کی تھی، تو اللہ نے آسمان سے دسترخوان بھیج دیا. پہلے تو دسترخوان کو واضح کریں گے، دسترخوان کیسا تھا، اس میں کیا کیا چیزیں آئی تھیں، جنت سے آئی تھیں، کھائی قوم نے. پھر اس کے بعد آپ بیان کر سکتے ہیں جی عیسیٰ علیہ السلام نے جو اللہ سے دعا کی تھی، ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولینا وآخرنا وآیۃ منک، کہ یا اللہ ہم سے آسمان سے دسترخوان نازل فرما جو ہمارے اگلوں پچھلوں کے لیے عید ہو اور تیری طرف سے وہ نشانی ہو. تو اس میں آپ عید کا لے سکتے ہیں کہ دیکھیے جس دن اللہ کی طرف سے نعمت ہو اس دن کو عید بنانا.
یہ قرآن سے ثابت ہے۔ تو اسی طرح آقا کریم علیہ السلام کی جس دن ولادت ہوئی وہ عید کا دن، جس دن کوئی نعمت ملے وہ عید کا دن، اور عید کے دن میں بندے کو خوشی کا اظہار کرنا چاہیے، شکرانہ کرنا چاہیے۔ اچھا، اسی میں آپ پھر وہ آیت بھی لا سکتے ہیں اس کے ضمن میں کہ جو ہے نا قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون، کہ اے محبوب تم فرماؤ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت پر چاہیے کہ وہ خوشی کریں۔ تو اللہ کا فضل، اللہ کی رحمت، نبی پاک علیہ السلام کی ذات، تو اس کو بھی آپ بیان کر سکتے ہیں۔ تو بہرحال کوئی بھی قرآنی واقعہ لیں تو اس واقعے کو صرف واقعہ بیان کر کے نہ چلے جائیں، اس کے تحت گفتگو کریں۔ لیکن پھر عرض کر رہا ہوں، آپ قرآنی واقعے کے تحت جو بھی گفتگو کریں گے تو کوشش کرنی ہے زیادہ سے زیادہ قرآنی آیات کو لے کر آئیں اور زیادہ سے زیادہ تفسیری باتوں کو لے کر آئیں۔ آپ اگر تھوڑا سا جائیں بھی معاشرے پر ادھر ادھر تو تھوڑا سا جائیں، زیادہ نہیں کہ آپ بالکل بہہ جائیں۔ اچھا جی، اس کے بعد پانچواں طریقہ وہ یہ ہے کہ اللہ پاک کی نعمتوں کے بیان پر مشتمل آیات کو بیان کیا جائے۔ اس کے لیے سورہ نحل جو ہے قرآن پاک کی، اس میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو آپ بیان کر سکتے ہیں۔ سورہ رحمان ہے، آپ اس میں بیان کر سکتے ہیں۔ سورہ انعام ہے، اس میں جانوروں کے بارے میں ایسی ایسی خوبصورت آیتیں، مضامین ہیں، آپ اس کو بیان کر سکتے ہیں، اللہ پاک کی نعمتوں کو۔ اور نعمتوں سے پہلے نعمتوں کی قدر، نعمتوں کی ناشکری پر عذاب، اس طرح کی چیزوں کو بیان کر سکتے ہیں۔ سابقہ قوموں پر اللہ کی جو نعمتیں ہوئیں، ان نعمتوں کی قدر نہ کرنے کی وجہ سے ان پر کیا عذاب آئے، اس کو بھی آپ اس ضمن میں لے سکتے ہیں۔ اس کے بعد چھٹا طریقہ یہ ہے کہ موضوعات کے اعتبار سے بھی آپ درس قرآن دے سکتے ہیں۔ مثلا آپ کہتے ہیں نماز اور قرآن، والدین اور قرآن، ٹھیک ہے، میاں بیوی اور قرآن، ٹھیک ہے، عورت اور قرآن۔ مفتی قاسم صاحب کی بڑی خوبصورت کتاب بھی ابھی آئی ہے، عورت اور قرآن، لاجواب کتاب ہے۔ اس سے آپ بہترین قسم کا درس قرآن تیار کر سکتے ہیں۔ تو بہرحال جیسے نماز اور قرآن آپ نے موضوع لیا تو اس میں نماز کی جو آیتیں ہیں اس کو الگ کر لیا، اور قرآن کو اس طرح بیان کر سکتے ہیں۔ نماز کی قرآن میں اہمیت، نماز کے فوائد، نماز کے اجر و ثواب، نماز کون کون سے نماز، انبیاء کرام علیہ السلام بھی نماز پڑھتے تھے، نماز کے ساتھ مسجد آ جائے گا، مسجد اور قرآن۔ تو اس طرح یعنی کہ بہت سارے موضوع اس طرح کے آپ کے بن سکتے ہیں۔ ساتواں طریقہ یہ ہے کہ خلاصہ تراویح کے عنوان سے بھی درس قرآن دیا جا سکتا ہے۔ خلاصہ تراویح میں تو یہ ہوگا کہ جو سوا پارہ پڑھا گیا، اس سوا پارے کے اندر کیا کیا چیزیں بیان ہوئی، اس کی چند چیزیں بس لے لیں مشہور۔ ایک تو یہ ہے کہ مشہور اس کے کچھ واقعات لے سکتے ہیں، یا مشہور کچھ عقیدے کی باتیں لے سکتے ہیں۔ یعنی آپ نے مثال کے طور پر اگر تو خاص عنوان کے تحت درس تراویح دیتے ہیں تو پھر خلاصہ تراویح میں اس عنوان کے تحت جو آیتیں آئیں گی وہ بیان کر دیں۔ اور اگر آپ پورا ہی بیان کرنا چاہتے ہیں تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہر 4 رکعت کے بعد آپ 4 رکعت کا خلاصہ بیان کر دیں، ٹھیک ہے، اور یا پھر یہ ہو کہ پوری 20 تراویح کے بعد بیٹھ کر آپ 20 تراویح کا خلاصہ بیان کر دیں کہ اس میں یہ چیزیں بیان کی گئی ہیں۔ مکمل بیان کرنا تو کافی ٹائم لگتا ہے، اختصار کے ساتھ آپ صرف نشاندہی کر سکتے ہیں، زیادہ تفصیل اس میں بیان نہیں کر سکتے۔ اور 8واں طریقہ یہ ہے کہ اے ایمان والو، جیسے قرآن میں ہے نا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، وہ تمام آیات جس میں ایمان والوں سے خطاب ہے وہ آیات لے کر درس قرآن دے سکتے ہیں۔ مثلا ایک آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو نماز اور صبر سے مدد چاہو۔ تو اس میں آپ بیان کر سکتے ہیں ایمان والوں کو یہ خطاب دیا گیا تو نماز اور صبر، اس پر آج بات کر سکتے ہیں۔ اور نماز سے مدد لینے کا کیوں کہا گیا، آقا کریم علیہ السلام کیسے نماز سے مدد لیتے تھے، صبر کیا ہے، اس پر بیان کر سکتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنی جانوں کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں۔ اس کو آپ دیکھ لیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو اللہ کا بہت زیادہ ذکر کرو، اس میں ذکر کو لے سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال بہت تفصیلی موضوع ہے، اس کے لیے مفتی قاسم صاحب کی بھی کتاب ہے اے ایمان والو، اور اسی طرح علامہ سید شجاعت علی قادری رحمۃ اللہ علیہ کی بڑی خوبصورت کتاب ہے 2 جلدوں میں، اس کا نام بھی یا ایھا الذین آمنوا ہی ہے، اس میں آپ کو تفصیل سے مل سکتا ہے۔ یہ تو 8 طریقے وہ ہیں درس قرآن کے جو زیادہ یعنی کہ عوام کے اندر دیے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی میں نے کہا نا تقریباً کم و بیش میرے جو اپنے ذہن میں ہے 15 سے 20 کے قریب طریقے ہیں کہ آپ ان عنوانات پر درس قرآن دے سکتے ہیں۔ ان کی تیاری کیسے کرنی ہے، ان کی کتابیں کون کون سی ہیں، یہ ایک الگ پورا موضوع ہے، وقت تھوڑا ہے۔ اہم باتیں آخر میں آپ کو میں بیان کر دیتا ہوں۔ درس قرآن دینے کے حوالے سے اہم باتیں انتہائی توجہ کے ساتھ آپ نے
इन बातों को सुनना है। देखिए, सबसे पहले तो दो बातें जहन में रखें कि जो अकली तौर पर भी जरूरी, एक बात है अकली वाजिब और दूसरा है शरई वाजिब। अकली वाजिब ये है कि आपका दरस कुरान का अंदाज बहुत दिलचस्प होना चाहिए, आपके दरस कुरान का अंदाज बहुत दिलचस्प होना चाहिए। इसके लिए दरस कुरान दिलचस्प कैसे हो, तीन बातों का आपने ख्याल करना है। नंबर एक, अंदाज गुफ्तगू, इस पर आप। दूसरे नंबर पर अल्फाज, आपके अल्फाज का चुनाव कैसा हो, साफ अल्फाज हो। इसी तरह अल्फाज की अदायगी का अंदाज क्या हो, ये अंदाज, अल्फाज, और तीसरे नंबर पर मवाद, कि आप मवाद क्या क्या ले रहे हैं, कौन कौन सी आयात ले रहे हैं, अहादीस ले रहे हैं, मौके की मुनासबत से क्या चीजें ले रहे हैं, इसको देखें। अच्छा जी, इसमें लोगों की तबीयत, जहनियत और वक्त का भी ख्याल रखें ताकि लोग उकताहट का शिकार ना हो जाएं, कि ऐसा ना हो कि पहली मरतबा तो बहुत बड़ी तादाद आए, दूसरी मरतबा दरस कुरान देने जाएं तो पब्लिक ही गायब हो जाए। ऐसा नहीं, इसमें आप वहां का मिजाज समझ लें कि मिजाज क्या है, और इसके बाद लोगों की जहनियत देख लें कैसी है। जिस तरह के अफराद हो उसी तरह की आप गुफ्तगू करें। मसलन ऐसे अफराद हैं कि जो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, तो उनमें मिसालें फिर आप उसी तरह की दें। और पढ़ा लिखा तबका है, मेडिकल वाले स्टूडेंट वगैरह आते हैं, तो फिर मेडिकल की मिसालें ले सकते हैं आप। अच्छा, गांव देहात के लोग हों तो एग्रीकल्चर की मिसालें ले सकते हैं आप, तो उससे फिर उसके लिए समझना उनके लिए आसान होगा। दूसरी चीज शरई वाजिब, जिसका लिहाज बहुत जरूरी है, वो क्या है, वो ये है कि तफसीर बिर राय करना हराम है। तफसीर बिर राय का मतलब ये होता है कि आप कुरान की ऐसी तफसीर बयान करें, किसी आयत की ऐसी तफसीर बयान करें कि जो तफसीर ना कुरान में है, ना हदीस में है, ना ही बुजुर्गान दीन ने बयान की है, ना ही किसी मुस्तनद तफसीर के अंदर उस चीज को बयान किया गया है। आपकी अपनी इख्तिरा हो, या कहें कि आपका अपना ही विजदान बोल रहा हो, तो ऐसी तफसीर करना यह हराम है, बहुत बड़ी जुर्रत है। तफसीर का मतलब ये होता है कि आप ये बयान गोया करते हैं कि अल्लाह ने ये फरमाया, हालांकि अल्लाह ने तो नहीं, ये तो आपने खुद ही बयान किया है। तो इस चीज को पेश नजर रखें। अच्छा, सूफी कराम की बहुत सारी किताबें हैं, उन किताबों के अंदर बावक़ात ऐसे ऐसे निकात लिखे होते हैं, तो उनको बयान ना किया जाए, पहले उसको अपने असातिज़ा से या बड़े जो माहिरीन फन होते हैं उनसे समझ लिया जाए, और तो फिर उसको बयान किया जाए। जैसे तफसीर रूहुल बयान में कई ऐसी बातें हैं, तो उसको बयान बहरहाल ना किया जाए। इसी तरह तफसीर और तावील के अंदर फर्क होता है, इसको समझ लें। तफसीर क्या होती है, तावील क्या होती है, वक्त नहीं वरना मैं आपको इसकी भी तफसील बयान करता। फिलहाल इतना समझ लें, एक बात बयान कर रहा हूं कि तफसीर क्या है, कि कुरान किसी आयत का शान नजूल बयान करना, या अल्लाह ताला की मुराद को बयान करना, जी इससे अल्लाह की मुराद ये है। ये बहुत बड़ी जरूरत होती है, इसको समझना होगा। तावील क्या होती है, आप इससे कोई निकात लेते हैं, जी इससे हमें सीखने को ये मिला, हमारे सीखने के लिए इसमें ये है, तो इस तरह की कोई चीज आप ले लेते हैं, मदनी फूल जिसको आप कहते हैं, तो लेकिन वो भी जाहिर बात है कि मुताला जिसका अच्छा हो वो बयान कर सकता है। मुकम्मल कुरान का तर्जुमा और इस तरह इसके तफसीर और इसका मफहूम अच्छी तरह एक मरतबा मुताला जरूर करें। तो मुकम्मल कुरान का तर्जुमा आपने अगर किया हो तो फिर आप तफसीर की दुनिया में आएंगे, इधर दरस कुरान की दुनिया में आएंगे तो इंशाअल्लाह फायदा होगा। और अगर आप हाफिज कुरान हैं फिर तो इंशाअल्लाह क्या कहते हैं, सोने पे सुहागा होगा। फिर आप, क्योंकि कुरानी आयतें आपकी ज़बान पर होंगी, थोड़ी सी बात करेंगे, कोई ना कोई कुरानी आयत आ गई, आप उसको कोट करेंगे, तो इंशाअल्लाह बहुत ज्यादा इससे आपको फवायद हासिल होंगे। कोशिश तो की है जल्दी जल्दी अहम बातें आप गोश गुजार कर सकूं। अब इसमें कहाँ तक मैं कामयाब हुआ हूँ ये तो आप ही बताएंगे।